تاریخ میں پیچھے جا کے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کوئی عام انسان تھی؟ ویلکم ٹو دین اینڈ دنیا لیب۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس عظیم ترین سیلاب کا جس نے اس قوم کو غرق کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے بھر دیا اور سب کو ختم کر دیا سوائے اس کشتی کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود گنتی کے 80 کے قریب لوگ ان پر ایمان لے کر آئے اور باقی سب کے سب کفر پہ اتر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پہ نازل ہوا۔ گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے عذاب نازل ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو یقیناً میں بچ جاؤں گا۔ یہ تھا کچھ مختصر پہلو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا۔ کیا واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کوئی عام انسان تھی یا نہیں؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا اور ہسٹری کی کتابیں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ لوگ اتنے ایڈوانس تھے کہ خلا میں بھی سفر کیا کرتے تھے، یعنی کہ آسمانی دنیا میں، اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ انسانوں اور جانوروں میں رد و بدل کرنا ان کے لیے معمولی سی بات تھی، جسے کہ آج کا انسان اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتا ہے۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے پہلے فرشتوں کو اتارا گیا تھا، کیونکہ عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی۔ آج کے دور میں کئی ایسے ڈھانچے ہیں جو دریافت ہوئے ہیں۔ سائنٹسٹ نے جب ان ڈھانچوں کی تہہ میں جانا شروع کیا تو کافی حد تک ان کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا آسان ہو گیا۔ پہلے سائنٹسٹ کو لگا یہ ڈھانچہ ایک عام انسان کی طرح ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس ڈھانچے کی کھوپڑی عام انسان کے مطابق بہت بڑی تھی اور اس ڈھانچے کے جبڑے کی موٹائی آج کے انسان سے دگنا سائز رکھتی تھی۔ ان کے دانت اتنے بڑے تھے کہ انسان کا دانت اس کے آگے بہت چھوٹا لگتا ہے، اور اس سے بھی بڑی سائنٹسٹ کو حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے دماغ کا سائز عام انسان سے 20% زیادہ تھا۔ یہ بات صرف سائز میں بڑے ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ان کا دماغ کسی اور ہی ایڈوانس طریقے سے کام کرتا تھا۔ ان ڈھانچوں سے ملنے والے ڈی این اے سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ان کے جینس میں EPAS1 جین پائی گئی ہے۔ جب ایک عام انسان 10,000 فیٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہیں یہ لوگ 14,000 فیٹ بلندی پر آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سب ڈی این اے میں موجود EPAS1 جین کی وجہ سے ممکن تھا، اور یہ بھی کہ ان کی عمر کافی طویل ہوتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی؟ تو اس کا جواب سوائے اللہ پاک کے اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کشتی تیار کی جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر وضاحت سے موجود کر دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ تقریباً 100 سال کی کوششوں کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو آپ پہ ایمان لائے تھے اور جانوروں کے جوڑے سمیت اس کشتی پر سوار ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور کالے بادلوں نے زمین کو گھیر لیا۔ مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش
برستی رہی اور زمین سے نکلنے والا پانی نے زمین پہ ایسا طوفان برپا کیا کہ کشتی پہ سوار مومنوں کے سوا پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تقریباً 5 سے 6 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، پھر اللہ پاک کے حکم سے ترکی میں موجود ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی، جس پہاڑ کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔